میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی. یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا. آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش. ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت. جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا. آپ نے کہا یا صباح قریش. ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا. پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے. اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے. ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت. ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی. تو آپ نے کہا یا بنی فہر. فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک. تو آپ نے کہا یا بنی مر بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی. ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے آتے. یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس. ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے کٹھے ہوتے گئے. تو ابو لہب نے کہا ہاذا قریش بین یدے. یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں کہ یہ تیرے سامنے ہیں. آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم وتصدقونی. اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے. لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا. فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا،
دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت، آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی، یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے صباحہ سے، صباحہ ہے تیرنا، اسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمت والا، بادشاہی کس کی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے، اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی
चक्की के अंदर वो पिस के सुरमा बन जाता है। मछली भी कोई छोटी थोड़ी थी, व्हेल मछली थी। तो किसने मछली के पेट में मौत को हुक्म दिया कि नहीं आएगी तू? मछली को हुक्म दिया मेहमान है तेरा, नहीं खाएगी तू। मछली को हुक्म दिया शीशा बन जा। पानी को हुक्म दिया सफ़ेद बन जा। कोई 200-400 मीटर के बाद तो रोशनी जाती नहीं सूरज की, गुप अंधेरा होता है। युह्यी, जिंदगी देने पर आऊं, मछली के पेट में बचा के देखा हूं। आग के शोले आसमान को जा रहे हैं। इब्राहिम को कैसे डालें? तो कोई करीब भी जाते तो जलते थे, तो इब्राहिम से कहने लगे तू चला जा। उसने कहा मैं क्यों जावां, मैनू तुसी आप ले जाओ। तो आखना जी इन्हू ले जा भी है तो आप भी मरने हैं, हुण की करिए। शैतान आया, उसने एक उनको गुलेल बना के दी, कस में डाल के फेंको, उसमें से निकले और उड़े। इधर जबरील आ गया, इधर पानी का फरिश्ता आ गया। अल्लाह का हाजतन इब्राहिम, कोई हमारी ज़रूरत? अम्मा इलैकुम फला अम्मा इलल्लाह फना, तुम भी मेरी तरह मखलूक हो, मुझे तुम्हारी हाजत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, वो मेरी ज़रूरत है। जिब्रील, मिकाईल, तुम क्या मेरी कर सकोगे? मैं अल्लाह के सामने हूँ, मुझे देख रहा है। वो जलाना चाहता तो मैं जल जाऊंगा, बचाना चाहता है तो उसे बचाने के लिए तेरी और मिकाईल की ज़रूरत कोई नहीं है। या आग के ऊपर पहुंचे हैं तो ऊपर से हुक्म है, या नार खूनी बरदार, ऐ आग ठंडी हो जा। वो इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम कांपने लगे। फिर दूसरा हुक्म है, वह सलामा, सलामती से ठंडी हो, इतनी ठंडी ना हो कि सर्दी लगने लग जाए। आग के ढेर पे मौत का इरादा नहीं है, किसने बचाया? हमने अपनी ज़िंदगी और मौत इन बादशाहों के हवाले समझी हुई है। ये हमें मार देंगे, ये हमें कत्ल कर देंगे, ये हमारे साथ ये कर देंगे। ये मच्छर को भी नहीं मार सकते। अल्लाह है, अल्लाह युह्यी, जब वो ज़िंदगी का इरादा करता है पूरी दुनिया मिल के मारना चाहे, अल्लाह की कसम नहीं मार सकती। फ़िरौन ने कितने बच्चे कत्ल किए मूसा को मारने के लिए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी गोद में पाला, 30 साल तक उनकी गोद में पाला। आग के ढेर पर गिरे, जिब्रील आए, जन्नत से कुर्ता लाए और चूंकि उनको नंगा फेंका गया था, तो सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जिन्हें नंगा किया गया वो इब्राहिम है। तो आपने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग नंगे उठेंगे, नबी भी, वली भी, सहाबा भी, औरतें भी, मर्द भी। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, सबसे पहले जिसे कपड़े पहनाए जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हों, जो कि वो सबसे पहले नंगे किए गए। सुम्मा आना, फिर मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर अंबिया को पहनाए जाएंगे, फिर पता है कौन है? कब फिर मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाए जाए। ये हमारे मुअज़्ज़िन जो थोड़े थोड़े पैसों पे तुम चौधरियों की डांट भी खाते हैं और अज़ानें भी देते हैं। क़यामत के दिन देखना कि अल्लाह इनको कैसे कपड़े पहनाएगा। मैं और तुम नंगे खड़े होंगे और ये अज़ान देने वाले कपड़ों में होंगे। इनका सरदार आगे बिलाल हबशी होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक चीज़ की हसरत रह गई कि मैं अपने बेटे हसन हुसैन के लिए अल्लाह के नबी से मस्जिद नबवी की अज़ान मांग लेता कि मेरे बच्चों जब बड़े हों तो अज़ान इनके सुपुर्द की जाए, जो जन्नत के सरदार हैं, जो मेरी नबी की आँखों का तारा हैं, नबी की आँखों की ठंडक हैं, नबी के दिल का नूर हैं, नबी की टहनियाँ हैं, जन्नत के फूल हैं।
جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، وہ کہہ رہا میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی اے بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی۔ آخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک یعنی عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں نے تھا، اور بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لیں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہو اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے، پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو کہہ۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی؟
کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے دو۔ وہ پھر رونے لگے، کہنے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے فرق ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے وہ سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا۔ سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس